سال میں ایک بار دیا کرتا ہے۔ 11 مہینے عام طور پر جس طریقے سے نیکی کماتے تھے ویسے کماؤ، اور یہ ایک مہینہ اس میں اپنی نیکیاں بڑھا دو۔ اس میں نیکی حاصل کرنے پر، ثواب حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان یہ مہینہ آیا، ہمیں ملا۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو پچھلے سال یہ مہینہ ملا تھا، لیکن اس سال ہمارے درمیان وہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس کی قدر کرتے ہوئے کیے ہوں گے، بہت کچھ لے کر اس دنیا سے گئے، اور اگر رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی خرافات میں یا لاپرواہی سے گزار دیا ہوگا تو پھر ناکامی کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیوں؟ پہلے زمانے کی امت کی عمروں کو اگر آپ دیکھیں گے، پہلے زمانے کے لوگ کتنا جیا کرتے تھے، کتنا زندہ رہتے تھے۔ تو ان کی زندگی کسی کی 800 برس، 900 برس، 1000 برس، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی زندگی 500 برس، 600 برس۔ فرعون جو مصر میں بادشاہت کر رہا تھا، اب اس نے کتنی عمر پائی اس کا تو صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن مصر میں اس نے بادشاہت 350 برس تک کی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کی عمریں کتنی ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ آخری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی عمر بہت کم ہے ان کے مقابلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60 یا 70 اسی کے درمیان میں ہوگی، یعنی زیادہ تر لوگ 60 تک 70 تک یہی جائیں گے۔ 70 سے اوپر اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی جا رہا ہے، غریبی میں ہے، اپنی زبان میں کہہ لیجیے گھلوا عمر پائے ہو جائے گا۔ 70 سے زیادہ عام طور پر نہیں، اپنے آس پاس علاقے میں جا کر دیکھ لیجیے 70 سے زیادہ کے کتنے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ۔ یہی عمر ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی تو عبادت کر رہا ہے 800 برس،
برس 500 برس، یہ 70 سال 60 سال 70 سال اتنی عبادت کیسے کر سکتا؟ اللہ نے فضل کیا ہے، احسان کیا، اس امت کو ایک ایسا مہینہ دے دے رہے، اگر ان کی قدر کر لیں گے، ان کی عبادت کیا ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، عبادت میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک نفلی عبادت اگر اس مہینے میں کوئی کر رہا ہے، ایک نفلی عبادت کوئی بھی، مثال کے طور پر 1 رکعت نفلی ہی پڑھ رہا ہے تو 70 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہو جائے، فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی 1 رکعت فرض اس مہینے میں پڑھ رہا ہے، 70 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھیے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے مہینے میں تو پھر 25 گنا 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کو 70 سے ضرب دو، سمجھیے کتنا ثواب ہوا۔ جس میں اس کا میتھ مضبوط ہوگا جوڑ لے گا، میرا کمزور ہے اس لیے جوڑ کے بتا نہیں پا رہا۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ میرے بندے امت محمدیہ کے لوگ، تمہاری عمر اگرچہ 700 800 1000 برس 500 برس اگرچہ نہیں ہے، 60 70 کے بیچ ہی میں زیادہ جاؤ گے، لیکن ہم نے ایسا مہینہ دے دیا، خوب حاصل کرو، جس کی قدر کر لو گے۔ جن لوگوں نے 800 900 عمر پائی ان کے ٹکر کو پہنچ جاؤ گے، ان کے مقابلے کو پہنچ جاؤ گے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ دوسرا انعام یہ کیا، شیطان جو انسان کو بہکانے کے لیے متعین ہے، سرکش شیاطین جو ان میں خطرناک قسم کے ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا، بہکانا نہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ نیکی حاصل کریں۔ 1 مہینے کے لیے شیطان بھی نہیں بہکاتا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی اللہ کی طرف سے، کیا انعام ہونا چاہیے کہ دے بھی رہا ہے کئی گنا زیادہ، اس کے بعد جو بیچ کی رکاوٹ ہے سب سے بڑا شیطان، اس کو بھی روک دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم قدر نہ کریں، ہماری محرومی ہے، بڑھا دیا 2 عبادتیں خاص طور پر،
روزہ رکھو اور اس کا بدلہ چاہتے ہو، اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس کا خود اللہ ہو جائے پھر اس کا پوچھنا کیا ہے۔ فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے، کہا اعلیٰ رب ہمیں یہ بتائیے، وہ اعلیٰ رب کو اعلیٰ کہتا تھا، اعلیٰ رب کہا اعلیٰ رب یہ بتائیے کہ اگر جادو میں ہم لوگ موسیٰ سے جیت گئے بدلہ کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا انکم لمن المقربین، تم لوگوں کو معلوم ہے اپنا قریبی بنا لو۔ بادشاہ اپنا قریبی بنا لے، یہ بہت بڑی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے قریبی میں خود بدلا ہو جاؤ، روزے کا اتنا بڑا سوال۔ بادشاح خود قریبی ہو گیا تو پھر اس کے لیے سارا کچھ آسان دے گا بھی، اور پوری حکومت میں جو چاہو کرو آسانی کے ساتھ، ہر ایک سلوٹ مارے گا۔ یا اللہ کرے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اتنا زیادہ ثواب روزے کا دیا، اور ساتھ میں تراویح دے دیا جو سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح دے دیا، لوگ کم سے کم اتنا پڑھو، تو دن کو روزہ، رات کو 20 رکعت تراویح بڑھا دیا۔ نہیں کچھ کر سکتے ہو یہ کر لو، پھر ہم مان لیں گے کہ بس روزے کا حق تم نے شاید کہ ادا کیا ہے۔ اگر آدمی روزہ بھی نہیں رکھا اس مہینے میں، تراویح بھی نہیں پڑھی، اور نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز، وہ تو پورے سال کے لیے اس مہینے میں پڑھتا ہے۔ میں نے بتایا ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جائے گا۔ پھر اس 70 کو بھی اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو 27 گنا اور بڑھا دو، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں۔ دنیا کے معاملے میں اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں جگہ جانے سے ہمارا دنیا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، انسان دن بھر لائن لگائے ہوا ہے، راتوں کو جاگ کر تھوڑا سا فائدہ ہو۔ آخرت پر یقین کی کمی ہے، اس لیے انسان جس چیز کو دیکھتا ہے یقین اسی کو کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے وہ اس چیز کا یقین کرانے کے لیے بن دیکھی چیز کا یقین کرو، اور اتنا کچھ ملے گا کہ سوچ نہیں سکو گے ان کے بدلے میں۔ اور اگر ناقدری ہوئی یوں ہی زندگی گزار کے چلے گئے تو پھر ایسی پٹائی بھی ہوگی کہ دنیا میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک سزا دیتا ہے۔ اللہ سے پڑھ کے بول ہے جب وہ مہربان ہوتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ بار بار ڈھیل دینے کے بعد، چھوٹ دینے کے بعد بھی تو پھر وہ سزا دیتا ہے، تو بڑوں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔
اگر اس دنیا میں بچ کے نکل گیا تو وہاں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی خطرناک. لیکن کہہ رہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں اسے بڑے عذاب سے پہلے. عام طور پر آدمی سمجھ نہیں پاتا یہ تو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں, پریشانی آ رہی ہے, مالی پریشانی ہو گئی, میرا کام نہیں بنتا ہے, کام ہوتے ہوتے رک جا رہے, کبھی بھی خطرناک نکل گئے, جینا دوبر کی ہوئی, کبھی اولاد ہی خطرناک نکل گئی, زندگی تباہ ہے, کبھی رشتہ ناطہ میں کوئی ایسا معاملہ, سارا کچھ ہونے کے باوجود پریشانی ہے, بڑے سے بڑا محل بنا لیا, شیطانوں کا بسیرا ہے, سارا عذاب ایک ہی شکل نہیں. اللہ کہتا ہے ہم بار بار چکھاتے رہتے تاکہ اب لوٹ رہو, اور اب آؤ, اب آؤ, اب آؤ, پہچانو. اس لیے کہ ہمارے باپ دادا جو اللہ والے لوگ تھے, بزرگ تھے, پہلے کے مسلمان تھے, ان کی زندگیاں ہماری طرح نہیں تھی. جس کے پاس گیا وہی بن گیا, انگریز کے پاس گیا انگریز بن گیا, کسی یہودی کے پاس گیا یہودی بن گیا, پارسی کے پاس گیا پارسی کی شکل صورت سارا کچھ اختیار کر لیا, اسی کی تہذیب کر دیا. ہمارے باپ دادا تو الحمدللہ جہاں رہتے تھے اپنی تہذیب و تمدن, اپنے علم و ریاضت سارا کچھ رکھتے تھے, لباس حلیہ سارا کچھ. وہ دعا کیا کرتے تھے پروردگار مجھے بھی نیک بنا, میری اولاد کو بھی نیک بنا, اولاد کو گمراہ مت ہونے دینا. اب ظاہر ہے اولاد جو ہے چل رہی ہے دائیں بائیں دائیں بائیں, پٹائی ہوتی ہے وہ بھی باپ دعا کی, دادا کی بھی دعا کا اثر ہے. پٹائی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے باپ دادا نے دعا کی دائیں بائیں مت چلنا, سیدھا اسلام کے راستے پر چلنا. اسلام کے راستے پر چلو گے کامیابی, دین کی بھی دنیا کی بھی. دائیں بائیں ہوا پھر مالی پریشانی, جانی پریشانی اور ساری طرح کی پریشانیاں آئیں گی. اور یہ اللہ بھیجتا ہے اسی لیے کہ سیدھے پر چل جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, کیونکہ تمہارے باپ دادا دعا کرتے رہے ایک زمانے تک, پوری زندگی مجھے بھی صحیح بنا, میری اولاد کو بھی صحیح بنا. تو یہ صحیح نہیں ہوگی, پٹائی ہوگی, ذرا صحیح ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر تراویح جیسی عبادت دیا, روزے جیسی عبادت, کہ تراویح پڑھو اور اس میں کاٹ چھاٹ مت کرو. جیسے شیعہ ہے, شیعہ کا کہنا یہ تراویح ہے ہی نہیں ہے اور بالکل پڑھتے ہی نہیں ہے. شیعہ بالکل نہیں پڑھتا, کہتا ہے فاروق اعظم کو کیا حق یہ حاصل تھا کہ وہ تراویح شروع کرے, لہذا سرے سے تراویح کی نماز کو وہ بدعت کرتے ہیں. حالانکہ یہ تراویح کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی. فاروق اعظم نے متعین کیا کہ اس وقت کتنی تراویح ہوئی تھی, کس طرح پڑھی گئی تھی. 20 ہوئی تھی, ایک امام کے پیچھے پڑھی گئی تھی, لہذا پورے مہینہ اس طریقے سے پڑھو. شروع تو ہمارے نبی نے کی اور بے حد پسند کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو فرض ہو جائے, حضور نے اسے
ہمیشہ نہیں پڑھائی. اب ان کے بعد فاروق اعظم نے، کیونکہ فرض ہونے والی بات ختم ہو گئی تھی، نبی کا دور ختم ہو گیا، فاروق اعظم نے باقاعدہ پھر سے شروع کرا دیا. تو بے حد پسند کرنا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، یہ سنت مؤکدہ ہونے کا اشارہ دیتا ہے، سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے. بعض لوگ اسے نفل کہہ رہے ہیں، نفل ہے نہیں، یعنی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں. یہ وہی بات ہے، پٹائی والی بات، ناقدری والی بات. شیعہ نے تراویح صاف کر دیا، اور اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اسے ہاف کر دیا، ہاف سے بھی کم کر دیا. 8 رکعت پڑھو، تراویح بھی 8 رکعت، اور یہ نفلی عبادت سے پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں. اور بھیا وتر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نفل ہے، پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. یعنی یہ صاف کرنے کے چکر میں یہ نیا ٹولہ لگا ہوا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت جو پہلے زمانے ہی سے اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے شاگرد تھے، وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، وہ حدیث پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد، یہ سلسلہ آج تک آ رہا ہے. انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی، روزہ رکھا، دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اس مہینے کو گزارا، آج بھی گزارا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی کی توفیق دے. مہینہ ملتا ہے 11 مہینے کے بعد، تاکہ آپ کی عمر کم ہے، ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ دینا چاہتا ہے. لہذا اس کی قدردانی کریں، بھرپور عبادت کریں. کھانے پینے والا سلسلہ یہ پینے کھانے والا ختم کیجیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا